الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اس کے بعد مؤلف بولتا ہے کہ وہ معنی لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے، اس کا میننگ ہے، وہ ہے لا معبود بحق الا اللہ کہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. بحق یعنی کہ برحق نہیں ہے، کوئی بھی ڈیزرو نہیں کرتا ہے کہ وہ معبود ہوگا الا اللہ، صرف اللہ تعالیٰ. ولہذا، اور اسی لیے، عرف مشرک قریش، جانا قریش کے مشرکین نے معنی لا الہ الا اللہ، انہوں نے جانا لا الہ الا اللہ کا معنی. فقالوا متعجبین، انہوں نے تعجب کے ساتھ بولا، کما ذکر اللہ رب العالمین، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انہوں نے تعجب کے ساتھ بولا. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو انہوں نے تعجب کے ساتھ بولا. کیا بولا انہوں نے کہا کہ اجعل الالہۃ الہ واحدہ، اجعل کیا یہ بناتا ہے، آلہۃ خداؤں کو، یہاں بولیں گے ڈیٹیز کو جن کی عبادت کرتے تھے، کئی بناتے ہیں معبودوں کو الہ واحدہ، یہ بولتے ہیں صرف ایک معبود ہے، صرف ایک کی بات کرو. ان هذا لشیء عجاب، یہ بہت تعجب کی بات ہے، تعجب کرنے والی شے ہے. اس کا مطلب ان کو تعجب ہو گیا اللہ ایک کیوں ہے عبادت میں. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، کس میں؟ آ، ربوبیت کے اندر، یعنی کہ توحید ربوبیہ کے اندر یہ ٹھیک تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رب ہے، وہ یہ مانتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن یہ توحید الالوہیہ کے قائل نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے تھے عبادت کے اندر، سیم جیسے آج کے مشرکوں تھے. وہ لوگ مانتے اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے رازق ہے ہمارا، حساب لے گا، لیکن ان کو بولتے اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، یا حسن یا حسین یا علی مت کہو یا محمد مت کہو، صرف اللہ کو پکارو. بولتے ان کو تعجب ہوتا ہے، یہ تم کیا بولتے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ تعجب مشرکوں کو ہو جاتا ہے کہ وہ بولتے اللہ ایک ہی کیوں، اللہ کی عبادت کیوں کریں گے، باقیوں کی بات بھی کریں گے نہیں. ڈیزرو خالی کون کرتا ہے عبادت؟ ایک اللہ. ان هذا لشيء عجاب. اچھا، والا فهم يعلمون، بلکہ ورنہ وہ جانتے تھے، ان اللہ هو الخالق العظیم، خلاق العظیم. یہ خلاق فعال کے وزن پہ ہے نا، یہاں پہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کہ وہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ بہت بڑا خالق ہے، اس نے سب چیزیں پیدا کر دی ہے. وہ الرزاق الکریم، وہ ہر چیز عطا کرنے والا، سسٹینر، رزق عطا کرنے والا، چریشر ہے وہ. الکریم، کریم کا مطلب ہوتا ہے اصلی میں عربی میں اس کو ہوتے ہیں جواد، کیا بولتے ہیں؟ کریم کا مطلب ہوتا ہے جنرس، آپ لکھ سکتے ہیں اس کو، جس میں جنروسٹی ہوگی، ہے نا. کسی انسان میں تو جنروسٹی، وہ خرچ کرتا ہے، صرف کرتا ہے، آگے بیچتا ہے چیزیں، لو تمہیں یہ ہو گیا تمہیں یہ ہو گیا، اس کو بولتے ہیں کریم، عطا کرنے والا. یعنی کہ چیزیں عطا کرنے والے کو بولتے ہیں کریم. یا کریم کا مطلب ہوتا ہے عزت کرنے والا یا عزت والا. جیسے ہم بولتے ہیں قرآن کریم، نوبل قرآن ہے نا، عزت والا قرآن. تو دو مطلب میں یہاں پہ آ جاتا ہے. کما قال ربنا تبارک و تعالی، جیسے کہ ہمارے رب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فی کتابہ الکریم، اپنی کریم نوبل کتاب کے اندر، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سألتہم، آپ ان سے سوال کریں گے، من خلق السماوات، کس نے پیدا کر دیا آسمانوں کو، والارض، کس نے پیدا کر دیا زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللہ، وہ کہیں گے اس کو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی کہ ان کی فطرت گواہی دے گی کہ ہاں، زمین و آسمان پیدا کرنے والا کوئی خالق کائنات ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی وہ مشرک تھے، یہ بات سمجھیے. اللہ کو خالق مالک مدبر ماننا کافی نہیں ہے، اس کو عبادت میں ایک ماننا کافی ہے. اس کو ساتھ میں عبادت میں بھی ایک ماننا ہے. فَكَانُوا يَعْلَمُونَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، وہ جانتے تھے، خود عرب تھے تو جانتے تھے وہ لا الہ الا اللہ کا میننگ. وَلِذَلِكَ، لیکن اس سبب سے، لم يقولها، لم يقولها وحاربوا على رفضها، اسٹل انہوں نے نہیں کہا اس کو. لم يقولها یعنی کہ انہوں نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو نہیں کہا. وحاربوا على رفضها، ٹھیک ہے، اور انہوں نے حربہ کر دیا اس کے انکار پہ. اس کے رفض بولتے ہیں انکار کرنے کو، ریجیکٹ کرنے کو، ٹھیک ہے. انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اس کو، ہم نہیں مانیں گے کلمے کو، ہمیں لڑائی کریے تمہارے ساتھ، ہم نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ ایک ڈیزرو کرتا ہے ورشپ، باقی بھی ڈیزرو کرتے ہیں ورشپ. ہمارے بڑے بڑے بزرگ، ہمارے بڑے بڑے جو یہ ہے لات منات عزات اچھے لوگ ہیں، ان کی بھی ہمیں بات کرنی ہے، جیسے آج کے مشرک بولتے ہیں سیم، ان کو بھی ہمیں پکارنے ہیں، وہ بڑے بڑے یہ تھے. تو وہی ولم یتبعوها، انہوں نے اتباع نہیں کر دی اس کی، کس کی؟
کلمے کی. وَكَذَّبُوا الْمَبْعُوثَ بِهَا، انہوں نے مبعوث بها مطلب صلی اللہ علیہ وسلم، جو مبعوث ہو گئے، جو بھیجے گئے اللہ کی طرف سے، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اس کو نہیں مانا. توحید الوہیہ، اب سمجھیے امپورٹنس کتنی ہے توحید الوہیہ کی، اللہ کو ایک ماننا عبادت کے اندر. اور شرک فی الالوہیہ کتنا خطرناک ہے. جیسے ہم نے کہا تھا توحید الالوہیہ ہوتا ہے، توحید الربوبیہ ہوتا ہے، اور توحید الاسماء و صفات ہوتا ہے، ویسے سیم شرک کے بارے میں ہوتا ہے. شرک فی الالوہیہ، شرک فی الربوبیہ، اور شرک فی الاسماء و صفات. اسی لیے توحید صحیح سے جاننے کے لیے شرک بھی جاننا ہے، تاکہ ہم شر کو جاننے کے بعد شر سے بچیں گے. ومن قال هذه الكلمہ، جس نے یہ کلمہ کہا، عارفا لمعناها، اس کا معنی جانتے ہوئے، عارف بولتے جاننے والے کو، عاملا بمقتضاها، عمل کرتے ہوئے اس کے تقاضوں پہ، بمقتضاها اس کے تقاضوں پہ. تقاضا کا مطلب ہوتا ہے جو یہ نیسیسٹیٹ کرے گا، اس کی نیسیسٹیز پہ. سپیلنگ ہے نیسیسٹی، بھول گئی سپیلنگ، ایک منٹ. نیسیسٹی اسپیلنگ ہے، پتہ نہیں کیا اسپیلنگ ہے. تو اس کی نیسیسٹیز پہ وہ عمل بھی کرتا ہوگا. کوئی بولتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں صرف اللہ تعالیٰ کے، لیکن پھر بولتا ہے یا حسین یا حسن یا علی، وہ تقاضوں پہ عمل کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے پھر بھی. تو بولنا کافی نہیں ہے، اس کے تقاضوں پہ عمل بھی کرنا ہے انسان کو، اس کے تقاضوں پہ انسان کو عمل بھی کرنا ہے. من نفی الشرک، شرک کو نفی کرنی ہے، شرک کو نگیٹ کرنا ہے. وإثبات الوحدانية، اور ثابت کرنی ہے وحدانیہ، ونس، مع الاعتقاد الجازم، اعتقاد جازم کے ساتھ، مضبوط اعتقاد اور بلیف کے ساتھ. لما تضمنته، جس کو یہ کنٹین کرتا ہوگا، تضمنته جو یہ کنٹین کرتا ہوگا، جو اس میں ہوگا، کس میں؟ لا الہ الا اللہ کے اندر. والعمل به، اس کے تقاضوں پہ عمل کرنا. فهو المسلم حقا، وہی اصلی مسلمان حقیقی طور پہ ہے. ومن عمل بلا الہ الا اللہ، جیسے عمل کر دیا لا الہ الا اللہ کے اوپر، بظاہر آتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، مسجد بھی آتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، امامت بھی کرتا ہے، لیکن من غیر اعتقاد، اس کو بلیف نہیں ہے، اس کو اعتقاد نہیں ہے. فهو المنافق حقا، اسی کو بولتے ہیں منافق، ہپوکریٹ، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے دکھاتا ہے کیا، میں مسلمان ہوں. لوگوں میں مطلب سوشل ایکسیپٹینس گین کرنے کے لیے لوگ بولیں گے چلو یہ بھی اپنا ہی ہے، اس کے لیے بولتے ہیں مسلمان ہوں. اندر سے پتہ ہوتی ہے، شک ہوتا ہے اسلام سچ ہے کہ نہیں، لگتا ہے جھوٹا ریلیجن ہے، ایسے اس کو بولتے ہیں منافق. اس کو ایمان نہیں ہوتا ہے، بولتا ہے کس نے دیکھی آخرت، کس نے خدا دیکھا ہے، مائیں دیکھیں گے کیا ہو جائے گا. تو منافق شک کرتا ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہاں ہوتا ہے نہ وہاں ہوتا ہے، نہ پورا کافر ہی بن جاتا ہے، نہ پورا مسلمان اسلام میں گھس جاتا ہے. اندر سے کافر ہوتا ہے، باہر سے دکھاتا ہے مسلمان ہوں، دونوں سے فائدہ لیتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں منافق، جس کو اندر سے ایمان نہیں ہوتا ہے، لیکن منہ سے بولتا ہے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تجید اس کو آ سکتی ہے فار ایگزامپل، لیکن دل میں اس کو ایمان نہیں ہوتا ہے جو وہ بول رہا ہوتا ہے اس پہ. منافق بولتے ہیں کہ اس کو، اس کے ورڈز اور ایکشنز، اس کے ورڈز اور ایکشنز یا ورڈز اور بلیف میچ نہیں کرتے. فی الحال ہم یہاں رکھیں گے ورڈز اور بلیف، جو بولتا ہے وہ بلیو نہیں کرتا ہے اندر سے، اس کو بولتے ہیں منافق. کوئی مطلب ایسے بولتا ہے میں تم سے محبت ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی بولتا ہے، منافقانہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ، حالانکہ نفرت کر رہا ہوتا ہے وہ ہم سے. سامنے کیا بول رہا ہوتا ہے، میں تمہارا دوست ہوں، اس کو بولتے ہیں منافق. یہ ڈوئل فیس دکھاتا ہے سامنے میں تمہارا ہی ہوں، اندر سے نفرت رکھتا ہے مجھ سے، ہے کہ نہیں، بغض رکھتا ہے مجھ سے. ومن عمل بخلافها، جس نے اس کے خلاف عمل کر دیا، من الشرک، شرک میں سے، فهو المشرک الکافر، وہ مشرک بھی ہے اور کافر بھی ہے. وَإِن قَالَهَا بِلِسَانِهِ نُطْقًا، اگرچہ وہ زبان سے بول رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کی نیسیسٹیز پہ، اس کے تقاضوں پہ عمل نہیں کر رہا ہے نا، وہ کہاں مسلمان ہے، وہ تو کافر ہے. کوئی بول رہا ہے لا الہ الا اللہ، یہاں کر رہا ہے غیر اللہ کو سجدہ، یہاں بول رہا ہے یا علی مدد، وہ مسلمان ہے نہیں، وہ کافر ہے. جو غیر اللہ سے مدد مانگنے والا ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. اس کے بعد ولا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ جو ہے کلمۃ عظیمۃ، یہ عظیم کلمہ ہے. وہی العروۃ الوثقی، یہ عروۃ الوثقی ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے سورہ بقرہ کے اندر. پڑھا ہوگا آپ نے وہ آیت، کیا ہے وہ آیت؟ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جس نے کفر بالطاغوت کر دیا، پہلے کفر کرنا ہے، جس نے کفر بالطاغوت کر دیا اور ایمان لایا اللہ تعالیٰ کے اوپر، ایمان باللہ. کفر بالطاغوت کیا ہوتا ہے؟ لا الہ. ایمان باللہ کیا ہوتا ہے؟ الا اللہ.
اب سمجھ رہے اس آیت کو اب اچھے سے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے کفر بالطاغوت کر دیا، اللہ پہ ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس نے ایک مضبوط کڑے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا اس نے. عروۃ الوثقا مطلب کیا؟ فرمسٹ ہینڈ ہولڈ، ٹرسٹ وردی ہینڈ ہولڈ. وثقا مطلب کیا؟ ٹرسٹ وردی بول سکتے ہیں. میں آپ کو ایک اچھی ایگزامپل دوں گا اس کی. ایک دیکھیے، آپ مانیے جب بورڈ میں ہوتی ہے نا، بہت بڑی بورڈ ہوتی ہے نا، اس کو سائڈ میں ایک چھوٹا سا گول یہاں بنا کے ہوتا ہے. پتہ ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ اگر بورڈ کیپ سائز ہو جائے گی نا، بورڈ الٹی ہو جائے گی، لیٹ سے سارے ڈوب جائیں گے، وہ اس کو پکڑتے ہیں جلدی سے بچنے کے لیے. بولتے ہیں یہ ٹرسٹ وردی ہینڈ ہولڈ ہے. اور وہ بولتے ہیں ہینڈ ہولڈ کو تھاپ، نا تھاپ کشمیری بولتے ہیں تھاپ، دروازے کو ہوتی ہے ہینڈ ہولڈ، اور وہ بولتے ہیں اس کو. اب وہ یاد ہو ٹرسٹ وردی ہینڈ ہولڈ. اب جب وہ سب ڈوب جائیں گے، اب کیا کریں گے؟ وہ بچنے کے لیے اس کو وہ پکڑتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو وہ ہوتا ہے کیا؟ عروۃ الوثقا، ٹرسٹ وردی ہینڈ ہولڈ، یا بولیں گے ہم کیا؟ مضبوط کڑا بولتے ہیں اردو میں اس کو. تو جیسے انسان بچ جاتا ہے توحید کی برکت سے، باطل عقائد سے بچ جاتا ہے، وہ جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے، وہ اس کو نجات مل جاتی ہے دنیا میں، اس کو کلیئرٹی دماغ میں آ جاتی ہے، اس کو وزڈم آ جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں عروۃ الوثقا. وہ کلمۃ التقوی، اور یہ تقوی کا کلمہ ہے. اس کے نام پتہ کتنے؟ دیکھیے، لا الہ الا اللہ کلمہ عظیمہ ہے، عروۃ الوثقا ہے، کلمۃ التقوی ہے، وہی کلمۃ الاخلاص، اخلاص والا کلمہ ہے، سنسیئر ورڈ، کہ ہم خالص اللہ کی ہی بات کرتے ہیں. وہی التی قامت بها السماوات والارض، اور اسی کے ذریعے جو زمین و آسمان ہے وہ قائم ہے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے. وشرع لتکمیل السنت والفرض، اور اسی کو مکمل کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کی نیسیسٹیز کو اچھے سے پورے طریقے سے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کے لیے ہی سنت اور فرض آ گئی ہے دنیا میں. آخر ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آخر ہم زکوٰۃ، حج، روزہ سب کیوں کرتے ہیں؟ کس کے لیے کرتے ہیں؟ یہ سب عبادت ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو یہ سنت اور فرض جو ہے یہ ہمیں اس کی تکمیل تک پہنچاتی ہے. کلمے کی تکمیل ہو جاتی ہے سنت ادا کرنے سے، فرض ادا کرنے سے، واجبات ادا کرنے سے. ٹھیک ہے. وَلِأَجْلِهَا جُرِّدَتْ سُيُوفُ الْجِهَادِ، اور اسی کے لیے، لِأَجْلِهَا مطلب ہو گیا اس کے لیے، اس کی خاطر بول سکتے ہیں. وَلِأَجْلِهَا، اور اسی کے خاطر کیا ہو گیا؟ وَلِأَجْلِهَا جُرِّدَتْ السُّيُوف، تلواریں جو ہے وہ نکالی گئی. ٹھیک ہے، جردت نکالی گئی، سیوف الجہاد، جہاد کی تلواریں نکالی گئی اسی کے لیے، تاکہ کلمہ بلند ہو جائے. اور جہاد کرنا بھی اسی کے لیے، کس کے لیے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے. اعلاء کلمت اللہ، اعلاء بولتے ہیں بلند کرنے کو، اعلاء کلمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے. فمن قالها، اب جس نے لا الہ الا اللہ کہا، وعمل بها، اس کے تقاضوں پہ عمل کر دیا، صدقا و اخلاصا، سچے دل سے، ٹرسٹ وردینس لے کے، اور اخلاص سنسیریٹی لے کے، وہ قبول ایکسیپٹینس کے ساتھ قبول بھی کر دیا، وہ محبت محبت کے ساتھ بھی، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کر دے گا جنت میں، چاہے وہ کسی بھی عمل پہ کیوں نہ ہوگا. گناہ بھی کتنے اس نے کیے ہوں گے، انلمیٹڈ گناہ کر دیے ہوں گے، لیکن اس کو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پہ عمل ہوگا، اس کو مطلب اس نے یہ سب کیا ہوگا، اس کو اخلاص ہوگا، قبول اس نے کیا ہوگا، محبت ہوگا کلمے سے، تو آخر کار وہ جائے گا جنت میں. اگر اس کے دل میں حبت و خردل، لفظ آ گیا حدیث کے اندر، حبت، میں کیا لکھ رہا ہوں، حبت و خردل، یعنی کہ رائی کے دانے کے برابر، مسٹرڈ سیڈ کے برابر بھی اگر دل میں ایمان ہوگا، وہ نکالا جائے گا جہنم سے اور جائے گا جنت میں. کس سے؟ توحید کی برکت سے. قال صلی اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس نے گواہی دی کوئی بھی نہیں عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وان محمد عبد و رسول، اور محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کے بندے اور رسول ہے، وان عیسیٰ عبد اللہ، اور جو عیسیٰ ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، ورسولہ، اللہ کا رسول ہے، میسنجر ہے، وکلمتہ، اللہ کا کلمہ ہے، کلمہ ہو گیا ورڈ، یعنی کہ اللہ کے کلمے کن سے بن گیا، اللہ نے کہا بن جا، وہ بن گیا. القاہا الی مریم، جو کلمے کن اللہ نے مریم کی اور بھیج دیا. وروح من، اور اللہ کی طرف سے روح ہے، من مطلب اس کی طرف سے، فرام ہم، اللہ کی روح نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی طرف سے روح، اسپرٹ، روح. والجنت حق، اور جنت حق ہے، والنار حق، اور جہنم حق ہے، جس نے اس کی گواہی دی. ادخل اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اس توحید کی برکت سے، اور اللہ کو کن ماننے سے، اور رسول کو رسول ماننے سے، عیسیٰ کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ماننے سے، اس کو یہ ماننے سے کہ وہ اللہ کا ورڈ تھا جو مریم کی اور آ گیا، جو بن باپ کے پیدا ہو گیا،
جنت اور دوزخ اور جنت کو حق ماننا، اس سے اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا جنت کے اندر، چاہے وہ کسی بھی عمل پہ کیوں نہ ہوگا۔ اس کو بولتے توحید کی برکت ہے نا۔ حدیث میں آ گیا کہ ایک بار ایک شخص ہوگا آخرت میں، اس نے اتنے گناہ کر دیے ہوں گے، اس کو سارے رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے گناہوں سے۔ اب بولے گا مجھے میں کیا کروں گا؟ پھر ایک بطاقہ ہوگا، بطاقہ بولتے ہیں کارڈ کو عربی زبان میں، اس کارڈ پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ وہ اتنا باری ہو جائے گا کہ وہ پلٹا ہی بار ہو جائے گا لا الہ الا اللہ کا، اور وہ بچ جائے گا۔ ہی تو یہ ہوتی ہے عظمت لا الہ الا اللہ کی۔ اب کچھ کنڈیشنز ہے لا الہ الا اللہ کی، اتنا آسان نہیں ہے لا الہ الا اللہ بول دیا تو ہم ایمان والے، نہیں، کچھ کنڈیشنز بھی ہے، اس لیے ہم یہ رسالہ پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس رسالے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سارے پڑھیں گے۔ میں پڑھاتا ہوں سنڈے کے دن، لیکن وہ ہوتی ہے آف لائن کلاس اپنی مسجد میں یہاں پہ، لیکن تو مجھے لگا ان کو اچھا فائدہ آ گیا، الحمد للہ وہ بول رہے تھے کہ ان کو بہت فائدہ آ گیا اس چیز سے، کیونکہ یہ اس میں ہے تاثیر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پڑھنے میں۔ تو یہ رسالہ پڑھنے کے بعد ہم وہی پڑھیں گے، ہمیں لگ سکتے خالی مانی آپ مشکل سے لگیں گے ہمیں 2 4 سنڈے پڑھنے کو انشاءاللہ بس۔ کنڈیشنز آف لا الہ الا اللہ کیا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، وقد ذکر العلماء رحمهم اللہ تعالی، علماء رحمهم اللہ تعالی نے مینشن کیا ہے لا الہ الا اللہ کے کچھ کنڈیشنز، شروط سبعۃ، شروط سبع ہو گیا 7 لا تصح اذا الا اذا اجتمعت، وہ صحیح نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کریکٹ نہیں ہو سکتے ہیں، الا ایکسپٹ تب اذا اجتمعت، جب وہ جمع ہو جائیں گی، یعنی کہ ان کا جمع ہونا لازم ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ میں کچھ کنڈیشنز پائی جاتی ہے لا الہ الا اللہ پورا کرنے کے لیے لیکن کچھ نہیں پائی جاتی، ایسا نہیں ہے۔ وہ تب صحیح نہیں ہو سکتا ہے جب تک سارے جمع نہیں ہو جائیں گے، تب تک وہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ وَاسْتَكْمَلَهَا الْعَبْدُ، اور تب تک وہ بندہ مکمل طور سے اس کو نہیں جان سکتا ہے، ٹھیک ہے، جب تک وہ سارے شروط کو اپنے مد نظر نہیں رکھے گا۔ وقد جمعها بعضهم في قولی، کچھ لوگوں نے اس کو قول بنا دیا، شاری کر دیا اس کو، دیکھیے ایسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں: علم، یقین، و اخلاص، و صدق کا۔ علم مطلب نالج، یقین مطلب سرٹنٹی، دل سے سچ مانا، سرٹنٹی، اخلاص مطلب سنسیئرٹی، صدق مطلب سچا پن، یا بولیں گے کیا بولیں گے، ٹرسٹ، ہم بولیں گے ہارٹ فیلٹ کنوکشن بول سکتے ہیں، کیا بول سکتے ہیں، ہارٹ فیلٹ کنوکشن، ہارٹ فیلٹ کنوکشن، یا بول سکتے ٹروتھ فلنس، لکھا اس کو سیدھے ٹروتھ فلنس، وہ کیا تصدیق اصل میں، ٹروتھ فلنس، ٹھیک ہے۔ ایسی محبت ہونا چاہیے اس کا۔ انقیاد، انقیاد کو بولتے ہیں اوبیڈینس، اطاعت کرنا، ٹھیک ہے، اوبیڈینس کے مطلب میں آ جاتا ہے یہ۔ والقبول لہا، اور ایکسیپٹ کرنا، یہ پتہ ہی ہے ہمیں سب کچھ جو ہم پڑھتے ہیں، پتہ ہوتی ہے سب کچھ عام طور پہ کشمیری میں، اب پڑھنا پڑتا ہے اردو میں، یہی مسئلہ ہوتا ہے، باقی تو لگ بھگ سنتے ہی ہیں دروس میں یا خطبے وغیرہ میں، اس لیے میں نے لکھا ہے عربی میں ہی تاکہ ہم سیکھ جائیں گے عربی ایسی، کیونکہ ہمارا صرف عربی میں ہی ہے۔ تو یہ رکھنے یاد کتنے ہو گئے دیکھیں: علم، یقین، اخلاص، صدق، محبہ، انقیاد، قبول، کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے نا، تو وہی 7 ہے۔ وقال الشیخ حافظ رحمہ اللہ تعالی، شیخ حافظ جو ہے رحمہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ فی السلم، سلم کے اندر من قالها معتقدا، یہ اسی کتاب ہے سلم الوصول، کیا ہے، سلم الوصول کی کتاب ہے، اس میں وہ بولتے ہیں کہ من قالها معتقدا، اس یہاں حافظ سے مراد ہے حافظ حکمی مراد ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، حافظ حکمی، حافظ حکمی سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا انتقال ہوا جب وہ 36 سال کے چھوٹے تھے، وہ 36 ایئرز اولڈ میں ان کا انتقال ہوا۔ حافظ حکمی نے اپنی کتاب سلم الوصول میں لکھا ہے اس کے بارے میں: من قالها معتقدا معناها، جس نے اس کو کہا اعتقاد، یہ ضروری نہیں یاد کرنا، بس سمجھنے کے لیے ریفرنس دینی چاہیے ضروری، جس نے کہا اس کو اعتقاد رکھتے ہوئے اس کی میننگ کو نا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ریفرنس بولتا ہے اس میں یہ لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، اتنا کیسے یاد کریں گے، وہ یاد نہیں رکھنا ہوتا ہے، وہ کام ہوتی ہے علماء کی یاد کرنا، طلاب علم کی، جو ہم جیسے عام لوگ ہوتے ہیں ہمیں اتنا ٹینشن نہیں لینا چاہیے، ہمیں خالی سمجھنے سے مطلب لینا چاہیے۔ وَكَانَ عَامِلًا بِمُقْتَضَاهَا، اور ہوگا وہ عمل کرتا ہوا اس کے تقاضوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فی القول، کہنے کے اندر، بولنے کے اندر، والفعل، کام کرنے کے اندر، وَمَاتَ مُؤْمِنًا، اور جو مر جائے گا مومن، یُبْعَثُ یوم الحشر، وہ اٹھا دیا جائے گا، وہ ریزوریکٹ کر دیا جائے گا، ریزوریکٹ کر دیا جائے گا وہ حشر کے دن، جس دن سب جمع کر دیے جائیں گے، ڈے آف گیدرنگ۔ ناجن آمین، نجات یافتہ ہوگا وہ، اس کو کامیابی مل جائے گی۔ آمین، وہ سیکیور ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ آمین سیکیور ہوگا وہ۔
اس کو اللہ کی طرف سے کیا ہوگی؟ سیکیورٹی ہوگی، پروٹیکشن ہوگی اس کو. فَإِنَّ مَعْنَاهَا الَّذِي عَلَيْهِ، جو اس کا معنی ہے جس پہ دار مدار ہے، دلت یقیناً وحدت الیہ، وہ رہنمائی کرتا ہے یقین کے بارے میں ہمیں، اور اور رہنمائی کرتا ہے اس کی اور ہمیں. یعنی کہ سرٹنٹی نیسسری ہونی چاہیے اس کو. لا الہ الا اللہ میں سرٹنٹی نہیں ہوگی تو لا الہ الا اللہ کا اعتبار نہیں ہے. سرٹنٹی مطلب بالکل 100% نالج. میں نے پچھلی بار ریل بنائی تھی ایک اچھی سی ریل اس کے بارے میں، وہ جو مراتب العلم کے بارے میں، شاید کسی نے دیکھا ہوگا کہ 100% نالج کو کیا بولتے ہیں؟ یقین. ہم پڑھیں گے شیخ حسین کی شرح میں آگے انشاءاللہ پھر اصول ثلاثہ کے اندر. تو 100% یقین جب انسان کو ہوگا اس کو بولتے ہیں سرٹنٹی. 100% نالج، سوری، وہ کیا ہوتا ہے؟ یقین. تو تقاضا کرتا ہے لا الہ الا اللہ اس پہ یقین بھی ہونا چاہیے. وہ لیس بالحق الہ یعبد، اور کوئی بھی حق نہیں رکھتا ہے کہ وہ عبادت کے مستحق ہوگا، جس کی عبادت کی جائے گی وہ خالی اللہ تعالیٰ ہی ہے. الا الالہ الواحد، صرف ایک الہ، ایک ڈیٹی، ایک معبود برحق، المتفرد، جو متفرد ہے. متفرد کا مطلب ہو گیا جس جیسا کوئی نہیں ہوگا. آپ اس یہاں پہ یونیک، ٹھیک ہے. متفرد جس جیسا کوئی نہیں ہوگا. بالخلق، تخلیق کے اندر، پیدا کرنے کے اندر، اور رزق، رزق دینے کے اندر، وہ بھی تدبیر، تدبیر پلاننگ کرنے کے اندر. آپ کو لگتا ہے کہ یونیورس چل سکتی ہے وداؤٹ پلان؟ امپاسبل. امپاسبل ہے یہ چیز. جب انسان کاسمک آرڈر دیتا ہے نا، کاسمک آرڈر کتنا خطرناک ہے، انٹیلیجنٹ ڈیزائن کتنا زیادہ یونیورس میں، اور کتنا پریسیشن اور فائن ٹیوننگ مینٹین ہے یونیورس کے اندر، تو انسان سوچتا ہے کہ میں زندہ کیسے ہوں. اللہ کی قسم. تو وداؤٹ پلاننگ ایسا پاسبل ہے؟ امپاسبل ہے وداؤٹ پلاننگ. تو اللہ تعالیٰ جو پلانر ہے، اس نے پلاننگ کی ہے، وہ تدبیر کرنے والا ہے، تب جا کے یونیورس چلتی ہے. تو وہی اس میں بھی کیا ہے؟ وہ یونیک. جل عن الشریک. جل مطلب وہ نا جل اللہ، ہم بولتے ہیں جل شان، جل شأنہ، جل ذکرہ، یا بولتے ہیں اللہ، اللہ ذو الجلال والاکرام ہے نا، جلال والا جو ہے، ٹھیک ہے. بولتے ہیں جل شأنہ جل ذکرہ. ایک جل عن الشریک ہے، یعنی کہ وہ شریک سے بالکل کیا ہے؟ پاک ہے. وہ جل کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے. وہ جل شأنہ اس کی پاک شان ہے. جل ذکر اس کا ذکر پاک ہے. جل عن الشرک، شریک ہے، وہ پاک ہے شرک سے، شریک سے، پارٹنر رکھنے سے. کوئی پارٹنر اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے. والنظیر، واللہ یہ اتنے امپورٹنٹ ٹرمز ہے، یہ ہمیں بیس بنائے گی آگے رسالے پڑھنے میں. آگے ہمیں بہت مشکل پڑھنا ہے چیزیں، وہ اتنی آسان نہیں ہے. وہاں خالی فلاسفی پڑھنی ہے، پھر آگے ایک ساتھ سے فلسفہ ہے وہ آگے. تو اس لیے یہ ٹرمز یاد رکھنی پہلے سے، تاکہ ہم وہاں تک پہنچ پائیں گے آرام سے. میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ ہم پورا زیرو سے جائیں گے، چاہے ہمیں کچھ بھی نہیں آتا ہوگا، ہم کریں گے کوشش پھر بھی، ہے کہ نہیں. لیکن آپ یہ ٹرمز یاد رکھیے. دیکھیں نظیر کا مطلب ہوتا ہے آپ لکھتے ہیں نظیر کو مثیل، ایسے مثیل، ٹھیک ہے. یا اس کو بولتے ہیں اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو، انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ بولتے ہیں انگلش میں سملٹیوڈ. سملٹیوڈ مطلب اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا مثیل کوئی نہیں ہے، اس کا نظیر کوئی نہیں ہے. اردو میں بولتے ہیں ہم پلہ نہیں ہے، برابر نہیں ہے، کوئی اس جیسا ہے نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد ہے نا قرآن میں آیت. کفو بھی لکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ، کفو، ٹھیک ہے. کفو مطلب کیا؟ اس کا ہم پلہ، اس کے برابر کوئی نہیں ہے اس کا. اب رکھیے یاد، مثیل نہیں ہے کوئی، لا مثیل لہ، لا نظیر لہ، لا کفو لہ. نظیر، مثیل، کفو، یہ ہوتے استعمال سینونیمسلی. کیا ہوتے استعمال؟ سینونیمسلی. کیا لکھ رہا ہوں میں؟ اس کو بولتے ہیں عربی زبان کے اندر مترادفن. عربی اپنا درست کریے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. مترادفن ہوگا کیا؟ سینونیمسلی. وٹ آر سینونیمس؟ مطلب سیم ہوتا ہے، میننگ تو سیم ہوتا ہے، لیکن اسپیلنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہاں دیکھیں نظیر ہے، مثیل ہے، کفو، باقی کہیں نہ کہیں معنی لائکلی سیم ہوتا ہے. پورا سیم نہیں ہوتا ہے، بات یاد رکھنی چاہیے. سنونیم سے پورا مطلب سیم نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ نہ کچھ پہلو ہوتے ہیں، کچھ اسپیکٹس جو پورے نہیں ہوتے. اس سے تو الگ نام دیتے، لیکن بہت حد تک وہ سملر پائے جاتے ہیں. تو نظیر، کفو، مثیل کا الگ الگ مطلب ہو جائے گا الگ الگ کنٹیکس کے اندر. لیکن یہاں پہ آپ کو، کیونکہ ہم نہیں جائیں گے وہاں پہ، فی الحال رکھیں گے یاد، نظیر کا مطلب ہوتا ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کی بلند مثال ہے، اس کی مثال ہم بیان نہیں کر سکتے. یا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا مثیل کوئی نہیں ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہ بشروط سبعت، 7 شروط کے ساتھ، قد قیدت، جو مطلب
قید کر دیے گئے ہیں، جو مطلب بند کر دیے گئے، وفی نصوص الوحی، اور وحی یعنی کہ ریولیشن جو ہم تک پہنچی ہے، وحی کے کیا لکھ رہا بے مثال مطلب، اچھا اچھا بے مثال لکھ رہے ہیں آپ، سوری، ہاں بے مثال، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، بالکل، ماشاء اللہ صحیح کہا آپ نے، وفی نصوص الوحی، اور وحی کی نصوص کے اندر، نص بولتے ہیں کس کو، ٹیکسٹ کو، مانیے آپ، میں یہاں پہ قرآن کی آیت دکھ رہا ہوں، الحمد للہ رب العالمین، وہ نص ہے، ٹھیک ہے، نصوص جمع ہوتے ہیں مطلب ٹیکسٹ بہت سارے، وفی نصوص الوحی، وحی کی نصوص کے اندر کیا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، وفی وحی النصوص، وفی نصوص الوحی حقا وردت، حق کے ساتھ وارد ہو گئے، آ گئے ہے، وردت ای جاءت، وردت کا مطلب ہوتا ہے وہ آ گئے، جن کو عربی نہیں آتا وہ ڈرنے نہیں چاہیے، میں بولتا ہوں عربی انٹینشنلی تاکہ آپ کو یاد رہیں گے ٹرمز کچھ نہ کچھ، میں نے خود سیکھا تھا ایسی عربی اسٹارٹنگ میں نا، میں نے نہیں پڑھی تھی دروس لغت عربیہ جو میں پڑھا تھا اپنے دنوں میں، اسٹارٹنگ میں تینوں پارٹ نہیں پڑھے تھے میں نے اسٹارٹ کیا تھا انہی رسالوں سے، آہستہ آہستہ آہستہ، پھر الحمد للہ انسان سیکھ جاتا ہے، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ قَائِلُهَا، بس بے شک نہیں نفع حاصل کر سکتا ہے اس کا قائل، اس کا کہنے والا، قائل بولتے بولنے والے کو، قال قائل بولتے نا، قائل ہو گیا بولنے والا، نہیں نفع حاصل کر سکتا ہے، لم ينتفع قائلها، اس کے بولنے والا، بالنطق، اس کو بولنے سے، نطق بولتے ہیں ٹو آرٹیکولیٹ سم تھنگ، نطق کیا ہوتا ہے، بولنا، آرٹیکولیشن کرنا، بالنطق الا حیث یستکملها، لیکن جب تک وہ اس کو مکمل طور سے نہیں جانے گا، اس کے علم کو، یعنی کہ سب کچھ اس میں، علم بھی ہوگا، یقین بھی ہوگا، اخلاص بھی ہوگا، انقیاد بھی ہوگا، اطاعت بھی ہوگی، محبت بھی ہوگا، یہ سب شروط ہے، یہ ساتھ ہی اور بھی لکھتے ہیں علماء بہت سارے، اب ساتھ شارٹ فارم ہے، اب دیکھیے، الیقین والعلم والیقین والقبول ایکسپٹینس والانقیاد اوبیڈینس، فدری ما اقول، بولے تم جانو میں تمہیں کیا بول رہا ہوں، فدر، درا دل سے بن گیا نا یہ، فدر تم جانو، ما اقول میں تمہیں کیا بولتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ جب قبر میں ایک منافق کو سوال کر دیا جائے گا، تین سوال، وہ کیا بولے گا، لا ادری، مجھے نہیں پتا ہے، لا ادری، آئی ڈونٹ نو، تو اس سے بن گیا فدری، یہ فعل امر اس کا ہے کہ فدری ما اقول، تم سنو میں کیا بول رہا ہوں، یا تم مطلب سمجھو میں کیا بول رہا ہوں، نو وٹ آئی ایم سیئنگ ٹو یو، والصدق والاخلاص، جو صدق اور اخلاص ہے، ٹروتفلنس اور سنسیریٹی، والمحبہ، اور جو محبت ہے، وفقک اللہ، تمہیں توفیق دے اللہ تعالیٰ، وفقک اللہ، تمہیں توفیق دے اللہ تعالیٰ، لما احبہ، اس سے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کی اور، وَأَمَّا التَّفْصِيلُ تِلْكَ شروط، اور تفصیل میں یہ سارے شروط آ جاتے ہیں، اب پڑھیں گے ہم شروط تفصیل کے ساتھ، کیونکہ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے آپ انشاءاللہ، مجھے امید ہے، پہلے کیا ہے العلم، پھر کیا ہے، شباش، میں اس کو کہتا ہوں ہائی لائٹ، ٹھیک ہے یہاں پہ، پھر کیا ہے، ضد العلم جہل، ٹھیک ہے، اس کے بعد سے یہاں پہ لکھا ہے ساتھ میں آ، علم کے بارے میں سے پورا ڈیفائن کیا ہے، پہلے آپ سمجھ رہے کیسے علم کے بارے میں، پھر اس کے بعد یہ آئے گا یقین جازم کے اوپر، وہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نیچے نیچے ہم آئیں گے، اس نے اتنا ڈیٹیل میں لکھا ہے، اتنا ڈیٹیل میں واللہ کہ اس کے بعد کچھ انشاءاللہ ڈاؤٹ نہیں رہے گا ہمیں، سوال کریں گے آپ سارے اینڈ کے 5 منٹ میں، ٹھیک ہے، وہ آپ کریں گے جتنے سوال کرنے ہوں گے اتنے سارے، تو یہ بہت ہی بڑا رسالہ ہے، ہم پڑھیں گے آہستہ آہستہ، تو پہلے کیا آتا ہے اب علم، کہ نالج ہونی چاہیے ہمیں لا الہ الا اللہ کی، الا اللہ کی، تو دیکھیے آپ، العلم بلا الہ الا اللہ بمعناها نفیا و اثباتا، اس کا مطلب ہوتا ہے نفی میں بھی اور اس بات میں بھی، والعلم بما تستلزم من عمل، اور اس کا علم بھی رکھنا جو کچھ یہ لازم کرتا ہے، جو کچھ نیسیسٹیٹ کرتا ہے عمل سے، کوئی بولتا ہے لا الہ الا اللہ پھر نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یہاں سے بولتا ہے وہ کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اللہ تعالیٰ کی، یہاں سے عبادت ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی، تو وہی چیز ہے کہ علم ہونا چاہیے نیسیسٹیٹ کیا کرتا ہے عمل سے، لا الہ الا اللہ، فَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَعْبُودُ وَحْدَهُ، بس جب جانتا ہے ایک بندہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکیلا معبود برحق ہے، اکیلا ہے وہ، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، کوئی پارٹنر نہیں ہے، وَأَنَّ عِبَادَةَ غَيْرِهِ بَاطِلَةٌ، اور عبادت کرنا غیر اللہ کی، ادر دین اللہ کی، وہ باطل ہے، وَعَمِلَ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ الْعِلْم، اور وہ عمل کرتا ہے اس علم کے تقاضے کے اوپر کہ لا الہ الا اللہ کا علم نیسیسٹیٹ کیا کرتا ہے، فہو عالم بمعنی لا الہ الا اللہ، اسی کو ہم بولیں گے یہ عالم ہے لا الہ الا اللہ کا، اس کو پتہ ہے لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے، وضد العلم الجہل، جیسا کہ ہم جانتے ہیں جو ضد آتا ہے، جو اپوزٹ آتا ہے،
علم کا وہ کیا تھے؟ اگنورینس. بحیث لا یعلم وجوب افراد اللہ. وہ جہل مطلب یہ ہو گیا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لا علمی کے سبب کہ واجب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا بالعبادة عبادت کے اندر. بل یرا جواز عبادت غیر اللہ مع اللہ. بلکہ وہ دیکھتا ہے جواز کہ پرمیسبل ہے عبادت کرنا غیر اللہ کی، اللہ کے بغیر یا اللہ کے ساتھ. اس لیے غیر اللہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ، یعنی کہ یا اللہ بولتا ہے یا علی بھی بولتا ہے تو ان کو ساتھ میں پکارتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا، دیکھیے قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تم جانو کہ کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کے. یہ سمجھنا ہے. ہمیں حکم دیا گیا لا الہ الا اللہ کو جاننے کا، اس کا علم حاصل کرنے کا. اتنا امپورٹنٹ ہے ٹو نو واٹ از لا الہ الا اللہ. ایک بات جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. جو مسجد ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، تم مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو. وہاں پر نہیں آ گیا لا تدعو من دون اللہ احدا، اللہ کے بغیر مت پکارو کسی بھی کو، نہیں. اللہ کے ساتھ مت پکارو کسی بھی اور کو، یعنی کہ تم اللہ کو پکارتے ہو لیکن ساتھ میں باقی کو پکارتے ہو، وہ بھی نہیں کرنا ہے، وہ بھی شرک ہے. فاول شروط لا الہ الا اللہ. جو پہلا شرط لا الہ الا اللہ کا ہے وہ ہے العلم بمعناها نفیا و اثباتا. اس کا علم ہونا، اس کی معنی کے ساتھ کہ نیگیشن کہاں پہ کرنی ہے اور افرمیشن کہاں پہ کرنا ہے. لا الہ نفی اور الا اللہ اس بات ہے. وما تستلزمه من العمل، اور جو کچھ نیسسٹیٹ کرتے عمل سے لا الہ الا اللہ علما ینافی فی الجہالہ. وہ علم جو انسان کو اگنورینس سے باہر نکال دیتا ہے، اس کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ تم باہر نکل جاؤ اس جہالت سے، اس اگنورینس سے. تم سمجھو لا الہ الا اللہ کیا ہے، تم خالی پڑھتے ہو میننگ پتہ ہی نہیں ہے اس کا، فائدہ کیا ہے پڑھنے کا. قال تعالی فاعلم انه لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جانو کہ کوئی بھی نہیں عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کے بغیر. سورہ محمد آیت نمبر 19 میں آ گیا. اس کے بعد قال سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ولا یملک الذین، اور نہیں رکھتے ملکیت، پاور، طاقت وہ لوگ الذین یدعون من دونہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر، الشفاعہ، وہ نہیں رکھتے طاقت شفاعت کا، وہ انٹرسیشن کرنے کا نہیں رکھتے طاقت. ایک بڑا مغالطہ جو انسان کو ہو جاتا ہے، وہ سوچتے کل کو ہمیں شفاعت مل جائے گی. شرک بھی کر رہے ہوتے، بولتے ہم پکاریں غیر اللہ کو، بولیں گے پلیز ہماری شفاعت کر دو، پکاریں گے غیر اللہ سے ہماری شفاعت کر دو، پھر ہماری شفاعت ہو جائے گی. ان کی نہیں ہو جائے گی، باقی سب کی ہو جائے گی. شفاعت مومنوں کی ہو جائے گی لیکن مشرکوں کی نہیں ہو جائے گی. جو پکاریں گے انسان کو مجھے شفاعت کرو، اللہ سے بولنا ہے کہ یا اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا کر دو. پکارنا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ کوئی بھی نہیں رکھتا ہے ولا یملک الذین یدعون من دونہ، نہیں رکھتے پاور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر. قرآن کی آیت ہے یہ الشفاعہ، شفاعت کے بارے میں. الا من شہد بالحق، لیکن سوائے اس کو جس کو اللہ تعالیٰ گواہی دے حق. الا من شہد بالحق، سوائے وہ جو گواہی دے حق کے ساتھ. ای شہید بلا الہ الا اللہ، جو گواہی دے حق کے ساتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو گواہی دے گا لا الہ الا اللہ کی. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے یہ. قرآن کی آیت سے بولتی ہے کہ کوئی پاور نہیں رہتا ہے انٹرسٹ شفاعت کرنے کا، سوائے اس کو شفاعت کی جائے گی جس جو گواہی دے گا حق کے ساتھ. کس کی؟ لا الہ الا اللہ کی. وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، یعنی کہ یعلمون بقلوبہم، وہ جانتے اپنے دلوں سے معنی ما نطقو، اس کا میننگ جو کچھ وہ بول دیں منہ سے، بھی السنتہم، جو کچھ ان کی زبانیں ٹنگز ان کی جو بولتی ہے، ان کے دل وہ جانتے ہیں وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں. دے نو واٹ دے سے. یا علی مدد نہیں بول سکتے نہیں بول سکتے. کوئی بولے گا یا علی مدد، دیکھیے ہم دیکھیں گے کیوں نہیں بول سکتے اچھے سے. وہ بولتا ہے اے علی رضی اللہ عنہ مجھے مدد کریے. اگر علی رضی اللہ عنہ آج ہوتے موجود دنیا کے اندر، ہم ان سے بولتے ہمیں کچھ دیجیے، وہ کر پاتے ہیلپ، تب مدد مانگنا جائز تھا. لیکن جب وہ اس دنیا سے نکل گئے تو اب ان سے مدد مانگنا شرک ہو جائے گا. آپ اور اپنی خیال 3 چیزیں یاد میں یہاں پہ لکھتا ہوں: حی، حاضر اور قادر. یہ کچھ پیرامیٹرز ہیں. جو انسان حی ہوگا نا، زندہ ہوگا، اور حاضر ہوگا، موجود ہوگا، پریزنٹ ہوگا، اور ساتھ میں قادر بھی ہوگا، وہ ہوگا ایبل وہ چیز کرنے کا، اس سے ہم ہیلپ مانگ سکتے ہیں، وہ شرک نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ جو حی زندہ ہوگا، جو حاضر جو میرے سامنے پریزنٹ ہوگا، جو قادر ایبل ہوگا، اس سے مدد مانگ سکتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مت نہ ہوگا ہی، اس سے مدد مانگنا شرک ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کو بولتے ہیں عربی زبان کے اندر تحت الاسباب. تحت الاسباب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. مطلب میں بول رہا ہوں اپنے بھائی سے
میرے بھائی تم مجھے چائے دو پینے کے لیے، وہ دے رہا ہے، ماں کو بول رہا ہوں مجھے کھانا دو کھانے کے لیے، وہ دے رہی ہے، یہ شرک نہیں؟ وہ ایسا کر سکتی ہے، میری ماں زندہ حی بھی ہے، حاضر بھی ہے، قادر بھی ہے، تو اس میں مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن لیٹ سے اس ٹائم میں کلاس دے رہا ہوں، میں اوپر ہوں، گھر کے اوپر ہوں، میں اس ٹائم پہ سچ میں ہوں، میں میری ماں نیچے ہے، میں بول رہا ہوں میری ماں مجھے کھانا یہاں لاؤ، پلیز مجھے کھانا یہاں لاؤ، یہ شرک ہے۔ ہاں میری ماں جو ہے وہ حی ہے، زندہ تو ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ ایسا کر سکتی ہے، مجھے کھانا دے سکتی ہے، لیکن حاضر مت ہے اس ٹائم پہ یہاں پہ، تو میں کیسے ایکسپیکٹ بھی کر سکتا ہوں کہ وہ سنے گی میری یہ آواز؟ کیونکہ اب سنیے، کیونکہ سماعت غیبی جو ہے، سماعت غیبی کا مطلب ہوتا ہے جب لگتا ہے کوئی سنے گا نہیں، کوئی مینس ہے ہی نہیں، میں کسی کو فون میں کر رہا ہوں، نہ کسی کو کچھ کر رہا ہوں، کوئی مینس نہیں ہے، لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ سنے گا میری بات، یہ صرف اللہ کے لیے ایسا کر رہے ہیں، سماعت غیبی کی صفت سے متصف صرف اللہ کو کر رہے ہیں۔ اگر اپنی مخلوق کو اس سے متصف کر دیا تو آپ شرک کر رہے ہیں، بالکل اسلام سے باہر نکل جائیں گے آپ۔ تو یا علی مدد کہنے والا یہ جانتے ہو کہ علی رضی اللہ عنہ سنتے ہیں، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ اسلام کے باہر ہے، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ۔ لیکن کون کوئی بولتا ہے ایسی نا، وہ اس کو عادت ہے یا علی مدد، وہ سوچتا بھی نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے کچھ، وہ بھی شرک میں اس کو اشتباہات ہے، شرک کے ساتھ تو نہیں بولنا چاہیے، لیکن اس کو اعتقاد ہوگا کہ جب میں یا علی مدد کہتا ہوں تو میری مدد کریں گے علی رضی اللہ عنہ اس دنیا میں اس ٹائم پہ، وہ بالکل شرک کر رہا ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، کیونکہ وہ بولتے ہیں سماعت غیبی ان کو بھی ہے، جبکہ سماعت غیبی صرف اللہ کو ہے، تو اس سماعت غیبی کی صفت کو دے رہا ہے مخلوق کو، تو وہ تو شرک ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ تو یہ ایسے سمجھنا ہوتا ہے، شرک کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، آخر شرک شرک کیوں ہوتا ہے اور توحید توحید کیوں ہوتا ہے، یہ تو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ابھی ٹائم ہے 2 منٹ، ابھی آپ سوال کر سکتے ہیں سارے، ٹھیک ہے؟ ابھی تو دیکھیے، مثال دیتا ہوں آپ کو، میں یہاں پہ ہائی ہوں، زندہ ہوں، میرا بھائی یہاں پہ سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ میں اپنے بھائی سے بولتا ہوں اے میرے بھائی، تم تو ہائی ہو، زندہ تم ہو، تم حاضر بھی ہو میرے سامنے، تم ایک کام کرو، تم بارش گرا دو، تم بارش گرا دو، یہ شرک ہے کہ نہیں؟ ہاں میرا بھائی ہائی ہے، ہاں حاضر ہے، ہاں قادر ہے، نہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو نیسسرلی جب تک کوئی ہائی حاضر قادر نہیں ہوگا اس سے مدد نہیں مانگتے، ٹھیک ہے؟ اگر دیکھیے اس کو بولتے ہیں تحت الاسباب، انڈر دا کازز، جو بھی ہوتا ہے نا وہ تو ہم کرتے ہی ہے، دوسرا ہو گیا فوق الاسباب، ابو دا کازز، آپ کو اسباب دکھ نہیں رہے، لگتا ہے ایسے کچھ نہیں ہو جائے گا، لگتا نہیں ہے ایسے کچھ ہو جائے گا، لیکن میں فریب پکاروں گا اللہ سے، وہ تو شرک ہے۔ تو یہ بات سمجھیں کہ جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں نا، اس عربی ود اور اس کی اویلیبل نہیں ہے ایسے اردو ٹرانسلیشن، یہ تو شیخ رستہ شرح کیا ہے اس کا، مت پڑھیے اردو ٹرانسلیشن، کچھ بھی نہیں، چھوڑیے اردو کو، میں نے چھوڑا ہے اردو پڑھنا 5 سال سے پہلے، ابھی میں پڑھا رہا ہوں اردو میں، صبح اصل میں ہوں مجبور پڑھاتا ہوں میں، ورنہ میں نے چھوڑ دیا، میں خالی عربی پڑھتا ہوں کیونکہ ایسے عربی اچھا ہو جاتا ہے، اردو میں دیکھیے کبھی زندگی میں، مجھے اردو الحمد للہ اچھی ہو گئی، لیکن کیسے؟ عربی پڑھنے سے، آپ پڑھیے عربی، اردو خود ہی اچھی ہو جائے گی، اردو مت پڑھیے، اردو بند، کلوز آل دا اردو بکس آج سے، صرف پڑھنا ہے کیا؟ عربی انشاءاللہ، اس میں فائدہ ہوتا ہے، میں سچ بول رہا ہوں، اردو بند کرنا چاہیے۔ مجھے لگا کلاس ختم ہو گیا انشاءاللہ، تو اب کل ہوگی قرآن کلاس صبح 7:30 AM پہ انشاءاللہ، سوال جواب ہوں گے اینڈ پہ انشاءاللہ، ہر دن، جب سنڈے کے دن پڑھیں گے ہم نیکسٹ ٹائم سے انشاءاللہ، اور سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت آئی ایم ویک ان عربک، ویک انسان بھی اسٹرانگ ویک انسان ہی اسٹرانگ بن جاتا ہے، ویکنیس ہی سے انسان جاتا ہے ٹورڈس اسٹرانگنیس،